یہ 14 خود رضائے خدا ہیں، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہیں. اسی طرح سے خود ثانی زہرا، میں نے کہا کہ لفظ زجاجہ 2 مرتبہ کیوں استعمال ہوا. دوسری مرتبہ اس زجاجہ سے مراد یہ جو شیشہ ہے جو چراغ کو بجھنے نہیں دیتا ہے، چراغ حسینیت جس کی وجہ سے فروزہ ہے. یہ زینب بنت علی. کون زینب بنت علی؟ زینب بنت علی خود مشیت خدا. یہاں تک کہ بازار کوفہ کے دروازے پر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا کہ جس نیزہ بردار نے سر امام حسین کو اٹھا رکھا ہے، جیسے کسی شخص کا اس کو جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور سر حسین ابن علی نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا. ثانیہ زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیے ان لوگوں کو خاموش کروائے، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. اور جیسے امام سجاد نے عمر ابن سعد سے ثانیہ زہرا کا پیغام پہنچایا، یہ ہنسنے لگا، کہا اے علی زین العابدین، آپ کی پھوپھی عجیب باتیں کرتی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع کہ سارا کوفہ سمٹ کر یہاں پر اکٹھے ہو گیا. یہ ہزاروں افراد کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، اگر یہاں خود کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ انہیں خاموش کروانا چاہے، وہ انہیں خاموش نہیں کروا سکتا، میں کیسے خاموش کروا سکتا ہوں؟ یہ سنا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے چہرے پر جلال آیا اور فرمایا اے سید سجاد اس سے کہو اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. یہ اپنی ولایت کا تصرف استعمال کیا ہے. اتنا اثر تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا. جیسے بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا ہے، تمام مورخین نے، یہاں تک کہ طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جب بی بی نے دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں اس مرحلے پر خطبہ شروع کیا، اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی. یہ اللہ کی مشیت کی مظہر ہیں. زینب بنت علی سلام اللہ علیہ شرمندہ وقت نور ہے. میرے عزیزو آج 3 سفر ہے، آج کی شب قیامت کی شب ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا یہ 14 جس مصیبت پر زندگی بھر گریا کرتے رہے. خود امام ہفتم 16 سال زندان میں رہے اپنی شہادت کے آخری ایام میں. ایک مرتبہ داروغہ زندان آگے بڑھا، پوچھتا ہے فرزند رسول اب 16 سال زندان میں رہے، 16 سالوں میں اتنی مشکل قید گزاری، اس کے باوجود کبھی اپنی مصیبت پر نہیں روئے، جب بھی گریہ کیا یہی کہا ہائے دادی زینب. تو امام نے فرمایا تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا اور ہوتا اس لیے ہو کہ جب محمد کی بیٹی علی کی بیٹی شام شہر میں پہنچی ہے، مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، پھر 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر بیٹھ کر گزارے، 15 آذانیں سنی ہیں، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ قیامت کا مرحلہ ہے میرے عزیزو. یکم سفر کی صبح میں سحر میں یہ بیویاں یہ اسیروں کا قافلہ اور کاروان شام میں پہنچتا ہے اور 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. آج کی رات قیامت کی رات ہے، اس لیے کہ کل صبح علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا نے یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا ہے. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. اگر بچے سمجھنا چاہیں، جوان سمجھنا چاہیں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی اور آپ کو غسل و کفن دیا جا چکا تھا اور آپ کو جب دفنانے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، مولا متقیان نے جناب فضہ سے یہ فرمایا تھا فضہ میرے بچوں سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا سے رخصت ہو جائیں. سب سے پہلے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے اور اس کے بعد جب ثانیہ زہرا کو بلایا گیا اور فضہ نے پیغام دیا، جب اس حجرے میں جا کے جہاں بی بی کا قیام تھا کہ آپ کے بابا علی کہہ رہے ہیں آپ کی ماں کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیجئے. سنیں گے ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا. فرمایا اے فضہ پہلے بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے، بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے جائے. اس لیے جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا گریہ کرتے ہوئے مجھے اپنی رضا کا خیال نہ رہے اور میرے سر سے رضا سرک جائے تو مجھے ایسے عالم میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی. اسی لیے بیوی نے
نے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، مسلسل 21 دن بے کجاوا اونٹوں کی پشت پر سفر طے کیا، لیکن راستے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کاروان کو روکا جائے۔ 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، پھر جن گلیوں سے گزارا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، کئی گھنٹے لگ گئے، کیسے استقبال کیا گیا ان تھکی ہوئی بیویوں کا، بچوں کا۔ میں نے پڑھا کہ شام کی عورتیں اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کر گئی، جہاں سے بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، اور اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر کے 11 صحابہ جن کا تعلق شام سے ہے، ان میں سے صحابی جن کا نام ہے سہل ابن سعد الساعدی، کچھ دن کے بعد جب شام میں آئے، جیسا ہی دیکھا شام بازاروں کی دیواروں کو رنگین دیکھا تو کہنے لگے اہل شام کیا تم اب جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کبھی ہم جانوروں کو گلیوں میں ذبح نہیں کرتے، تو کہا کہ پھر یہ خون کے نشانات کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا صحابی رسول ان گلیوں میں جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ دیواریں سرخ ہو گئیں، اور اتنی پتھروں کی بارش میں نے پڑھا ہے ثانیہ زارہ کوہنیوں کے بل چلی، اس کے باوجود ثانیہ زارہ رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ سارے سفر میں علی کی شیر میں بیٹی صرف ایک مقام پر رکی ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ قیامت کا مرحلہ ہے، یہ شام میں وہ مرحلہ یزید کے دربار کا دروازہ، جیسی بیوی دروازے کے قریب پہنچی ہے یہ پہلا موقع تھا، ثانیہ زارہ زمین پر بیٹھی، جیسی زمین پر بیٹھی سیدنا سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں، تھک گئی ہیں، فرمایا نہیں سیدنا سجاد، پوچھا کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سیدنا سجاد سنو، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، اور پھر شب شہادت جب میرے بابا علی بچوں کو وصیتیں فرما رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کے وصیت کی تھی، اور میرے کان میں کچھ جملے کہے تھے، جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی، اے بی بی زینب بتائیں آپ کے بابا علی نے وقت آخر آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اے سید سجاد، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں، میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ علی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی جانتے ہیں، علی نے بچپنے میں دیکھا تھا اپنی بیٹی کو جو اپنے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے۔ علی یہ سوچ رہے تھے مبادا یزید کے دربار میں پہنچ کر میری بیٹی زینب مر نہ جائے، کہیں میری بیٹی زینب کا جگر نہ پھٹ جائے، اس لیے فرماتی ہے سیدہ، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا سید سجاد کہ اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور اے میری بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں، میں علی وعدہ کرتا ہوں، میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد، میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے عزیزوں، کچھ لمحے گزرے تھے، یا ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔